بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے عالم اسلام۔ میری یہ ویڈیو فرقوں کے بننے اور شرک کے بارے میں ہوگی۔ شیاطین انسانوں کو بھٹکا کر ان کا ایمان چرا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین کے حملوں کا محور دین اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان ہی رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہی تو ایمان ہے۔ باقی اہل کتاب میں چند لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتابوں میں شیاطین کے بھٹکانے کے باعث ترمیم کر دی تھی، اور اس لیے وہ سارے اہل کتاب سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور ان کے پاس وہ ایمان نہ رہا جن کو شیاطین نے چرانا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا قیامت تک، جس کی وجہ سے شیاطین قرآن مجید میں کبھی بھی ترمیم نہ کر پائیں گے۔ جب شیاطین نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتے، تب انہوں نے احادیث مبارکہ میں ترمیم اور خود ساختہ احادیث لوگوں میں پھیلانے کا سوچا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے وصال کے بعد شیطان ابلیس بازاروں میں جھوٹی احادیث پھیلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ تو اس طرح ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیاطین کے بھٹکانے سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو چھوڑ کر ضعیف احادیث کے پیچھے لگ گئے اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں مسلمانوں کو شرک نہ کرنے کا کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بے حیائی ایک بڑا گناہ ہے مگر شرک سے چھوٹا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی کے پاس بھی نہ جانا۔ تو کیا شرک جو بے حیائی سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا شرک کے پاس بھی جانا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کچھ احادیث میں بھی شرک نہ کرنے کا کہا گیا ہے، جن میں ایک یہ حدیث قدسیہ ہے، شیاطین نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ میرے ساتھ شرک کریں، جبکہ اس شرک کے حق میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ میرے خیال سے شیاطین مسلمانوں کو شرک پر اس لیے آمادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان کا حفاظتی انحصار ان کے گرد ختم ہو جائے اور شیاطین کو ان مسلمانوں پر جادو کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور دوسری وجہ لازماً یہ ہوگی کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے، اور شیاطین انسانوں یا مسلمانوں سے شرک کروا کر اللہ تعالیٰ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ تیرے بندے بھی تیری وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔
ویسے بھی یہ ایک عام فہم بات ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ دلانا ہو یا ناراض کرنا ہو تو اس انسان کے سامنے وہ کام بار بار کیا جائے جس کام کو وہ انسان سخت ناپسند کرتا ہو۔ شاید شیاطین بھی اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے ناراض کرنے کا یہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر شرک کرنے سے ہی کسی انسان پر جادو ہوتا ہے تو کیا شرک نہ کرنے والے مسلمانوں پر جادو نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک نہ کرنے والے مسلمانوں پر جادو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جس کے لیے شیاطین کو اس شرک نہ کرنے والے مسلمان کے غصہ میں آنے کا، شہوت میں آنے کا یا پھر ناپاکی کی حالت میں آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، شرک نہ کرنا کافی نہیں، بلکہ اس مسلمان کا ایمان کامل ہونا چاہیے، جیسے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ نہیں تو مناسب لازماً ہونی چاہیے۔ اگر شرک نہ کرنے والا مسلمان حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں پاس ہے اور اس پر کسی نہ کسی طرح کالا جادو کا وار چل گیا تو وہ زیادہ عرصہ تک جادو زدہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی کالا جادو سے نجات دلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، خاص کر جو برائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو۔ آمین۔